السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ جو ہمیں ملا ہے، ہم خوش نصیب ہیں، واقعی ہم خوش نصیب ہیں۔ صحابہ کرام، سلف صالحین اس مہینے کے انتظار میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اس مہینے کے انتظار میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یہ مہینہ نصیب ہو جائے۔ تو اگر آپ کو یہ مہینہ نصیب ہو گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے، آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جتنا بھی شکر ادا کریں گے کم ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس رمضان کو اور اس رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں، اس کو کیسے خیر و برکت اور بھلائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، کیسے بہترین رمضان بنا سکتے ہیں، کیسے اجر و ثواب کا رمضان بنا سکتے ہیں، کیسے اس کے اندر نیکیاں اور خیر اور بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، میں چند نصیحتیں کرتا ہوں، آپ ان نصیحتوں پر غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو رمضان کا یہ مہینہ جو ہے آپ کو نصیب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اس ماہ مبارک میں یا اور مہینوں میں کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عبادت اوتھینٹک ہے یا نہیں، یہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ جو عبادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی اسی کو کرنا ہے، اور جو نہیں ثابت ہوگی اسے چھوڑ دینا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ انسان مسلمان دین کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں، خاص طور سے وہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں اسلامی تعلیمات سے کہیں زیادہ خرافات بھرا ہوا ہے، کہیں زیادہ خرافات بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے ایسے حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی جن تعلیمات پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو عبادتیں کر کے آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ وہ غور کریں اور سوچیں، کئی بار سوچیں کہ یہ جو عبادتیں ہم کرنے جا رہے ہیں کیا یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، کیا اس کے کرنے سے ہمیں نیکی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اس کے لیے آپ جانچیے، دعا ہو، عبادت ہو، نمازیں ہوں، اور کوئی چیز ہو، تسبیح ہو، کیا یہ ثابت ہے رسول سے؟ اگر ثابت ہے تبھی کریں گے، نہیں ثابت ہے تو نہ کریں میرے بھائیوں، نہیں تو سب کچھ ملیا میٹ اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، قیام اللیل، یہ جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، آپ دل لگا کر کے پڑھیں، آپ موقع کو غنیمت جانیں، وقت کا فائدہ اٹھائیں اور قیام اللیل کو مت چھوڑیں، آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کو سمجھیے، آپ تلاوت کیجیے۔ قرآن کی تلاوت کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین بہترین انعام تیار کر کے رکھا ہے، بہترین بدلہ تیار کر کے رکھا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکیاں ہیں اس میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہر چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، لپکیں اس کی طرف، کرنے کی کوشش کریں اس کو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مغفرت کی فکر کرتے رہیں، خود اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، ہمیشہ اس کی فکر کرتے رہیں، مغفرت کی فکر کریں اپنے اور اپنے گھر والوں کی۔ غافل نہ رہیں میرے بھائی، کسی بھی نیکی سے غافل نہ رہیں، کسی بھی نیکی سے غافل نہ رہیں، اور کسی بھی برائی کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے نصیحت بھی ہے کہ دیکھیں، باز رہیں دو چیزوں سے، موبائل سے باز رہیں، نیند سے بیزار رہیں، باز رہیں، دور رہیں۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، خاص طور سے نوجوان طلباء کی بات کرتے ہیں، طلباء و طالبات کی بات کرتے ہیں، یا نوجوان جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، آفسوں میں کام کرتے ہیں، ان کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے جانتے ہیں؟ موبائل میں اور سونے میں۔ موبائل میں اور سو کر کے آپ اس مہینے کے خیر و برکت سے آپ محروم ہو جائیں، یہ کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ میں گھر والوں سے کہوں گا، جو بچوں کے سرپرست حضرات ہیں ان سے کہوں گا، واش کریں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہیں موبائل میں تو نہیں لگے ہوئے ہیں، کہیں
آدھے دن سے زیادہ یا آدھا دن یا دن کا زیادہ تر حصہ کہیں سونے میں تو نہیں لگا کے رکھا ہے. یہ سب واچ کریں آپ. یاد رکھیں اور سالوں کے مقابلے میں اس سال کا جو رمضان ہے روزہ ہے نا بڑا ہی اہم ہے میرے بھائیوں, بڑا ہی اہم ہے, کیونکہ اللہ کا ایک عذاب پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش پوری انسانیت کو, پوری انسانیت اس کے چپیٹ میں آئی ہے. تو آپ اور سالوں کے رمضان کے مقابلے میں یہ جو سال کا رمضان ہے نا اس کو اور زیادہ اہمیت دینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب پوری دنیا پر مسلط ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اس مبارک مہینے کو آپ کیسے ثمر آور بنا سکتے ہیں, کیسے ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. بڑا بہترین موقع ہے. آپ گھروں پہ رہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی فکر کریں, ان کو ایک مہینے کے اندر بہت ساری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق چیزیں ہیں, رسول کی زندگی سے جو متعلق چیزیں ہیں, اس کو آپ انہیں سکھا سکتے ہیں. آپ انہیں دعائیں سکھا سکتے ہیں, صبح شام کے اذکار سکھا سکتے ہیں. قرآن اگر ان کی وہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کی قرآن صحیح کرا سکتے ہیں, پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا سکتے ہیں. یعنی یہ موقع ایسا ہے جو سونے پر سہاگا جس کو کہتے ہیں. ایک طرف اللہ کی طرف سے عذاب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں چپیٹ میں لیا ہوا ہے, اپنی جگہ پر ہے یہ, لیکن جو یہ موقع جسے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک ایسا موقع ہے جسے ہم اپنے گھروں میں جس کے ذریعے سے جس کو جو ہے غنیمت جان کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, قرآن سے ہی کرائیں, سیرت سے ان سے جوڑ دیں, دعائیں سکھائیں. اسی طریقے سے محترم ناظرین, قبولیت دعا کی جو اوقات ہیں اس کو تلاش کریں آپ کہ دعا کن کن وقتوں میں اللہ قبول کرتا ہے. اور پھر خاص طور سے استغفار کو لازم پکڑیں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 70 بار 100 بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے, جبکہ وہ خطا کار نہیں تھے, گنہگار نہیں تھے. ارے گناہ کرنا تو بہت دور کی بات, سایہ بھی نہیں لگ سکتا تھا آپ کو, مگر پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 70 بار 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اسی طریقے سے محترم ناظرین, خواہشات کو کم کیجیے, اپنی خواہشات کو کم کیجیے. ویسے بھی اگر آپ کم نہیں کریں گے تو اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کے خواہشات کم ہو گئے. بہت سارے لوگ جو شوقین تھے کپڑوں کے اور بہت ساری چیزوں کے, وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو ان خواہشات کو کم کیجیے, اللہ کی طرف سے تو کم ہے ہی, اور اپنی طرف سے کم کیجیے. اور سہارا بنیے آپ غریبوں کا, مسکینوں کا سہارا بنیے, بیواؤں کا سہارا بنیے, فقیروں کا سہارا بنیے, ان لوگوں کا سہارا بنیے جو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ کر کے مدد کرے. ایسے لوگوں کو خوشیاں دیجیے میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کے غموں کو بانٹیے آپ, ایسے لوگوں کی مدد کیجیے اپنے خواہشات کو کم کر کے. بہت اچھا موقع ہے, سنہرا موقع ہے, آپ ان کی ضرور مدد کریں. ہر سماج میں, ہر خاندان میں, ہر جگہ ایسے بہت سارے اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں, عورتیں رہتی ہیں, بیوہ عورتیں رہتی ہیں, مطلقہ عورتیں رہتی ہیں. مدد کیجیے. آپ سوچئے ایک بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے بہت سارے بچے, کبھی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر کے جائیے, کیسا محسوس ہوگا. آپ اس کے شوہر نہیں رہے لیکن آپ اس کے شوہر کا سایہ بنیے. آپ مدد کے ذریعے سے, تعاون کے ذریعے سے ہیلپ کیجیے اس کی. بہت اچھا موقع ہے. اسی طریقے سے دیکھیں, ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ آپ کی نیکیاں رائیگاں نہ جائیں. ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ آپ کی نیکیاں رائیگاں نہ جائیں. نیکیاں کم ہوں لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. آپ بہت ساری نیکیاں کریں لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر آپ نہ کر پائیں, کسی کو گندی بات بول کر کے, کسی پر طعن و تشنیع کر کے, کسی کی غیبت کر کے, کسی کی چغلی کر کے, جھوٹ بول کر کے, کسی کو تکلیف دے کر کے, کسی کو مار کر کے. ظاہر بات ہے وہ نیکیاں جو آپ نے کی ہیں سب برباد ہو جائیں گی نا, سب برباد ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیے کہ نیکیوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں آپ, اس کی فکر میں لگے رہیے. آپ لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے,
لوگوں کو کس طرح سے اپنی ذات سے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہمیشہ اس فکر میں لگے رہیں۔ لوگوں کی غیبت، لوگوں کی چغلی اور لوگوں کو تکلیف دینے سے میرے بھائیوں آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ایسا خدا را اللہ کے واسطے اس طرح کا کام بالکل بھی نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔